الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستغيثه ونستنصره ونستهديه ونستكفيه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ورؤوفنا ورحيمنا وشفيقنا وطبيبنا وسندنا ورحمتنا ومولانا وأعلانا وأجلانا وأخشانا وأتقانا وأولانا وأزكانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إليه بإذنه وسراجًا منيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون صدق الله مولانا العظيم شوق محبت سے درود شریف پڑھیے جی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی علیہ محترم و مکرم ہمارے اسلاف کا نمونہ فخر علماء دیوبند متکلم اسلام شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد الیاس گھومن صاحب حفظہ اللہ ورعاہ اور یہاں پر تشریف فرما علماء کرام اور اس عظیم دینی ادارے کے ساتھ وابستہ متعلمین اور خادمین، میں حضرت کے حکم پر یہاں ان کی خدمت میں سیکھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ پوری دنیا کو حضرت ایمانیات اور عقائد سکھاتے ہیں، ہم بھی ایک طالب العلم کی حیثیت سے حضرت کے ہاں آئے ہیں، لیکن جب حضرت نے حکم فرمایا کہ آپ نے کچھ کہنا ہوگا تو اپنے ان بزرگوں کے سامنے لب کشائی کی جسارت بہت مشکل ہے۔ میں صرف اتنا کروں گا کہ مجھے اپنے اکابرین نے جس مورچے پہ بٹھایا ہے تھوڑی سی کارگزاری حضرت کو سناؤں گا، شاید کہ ہمارے لیے ان کے دل سے دعا نکل جائے جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں کی سرخروئی کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین حضرت کے عمر میں برکت نصیب فرمائے، ان کی خدمات جلیلہ کو شرف قبولیت نصیب فرمائے۔
میرے دوستو، میں تمہید کے طور پر ایک بات آپ کے سامنے رکھوں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک کامل اور مکمل دین عطا فرمایا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور پھر دین اسلام کے احکامات وہ زندگی کے تمام شعبوں پر محیط ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی کے کسی ایک شعبہ میں، کسی ایک لمحہ میں بھی کسی دوسرے نظام کی یا کسی دوسرے مذہب کی محتاج نہیں بنایا ہے۔ اور یہ اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے دین کو کامل بھی فرمایا ہے اور محفوظ بھی فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت الامام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احکام دینیہ کا ہم اگر شعبوں میں تقسیم کرے تو کل 6 شعبے بنتے ہیں جن کے ساتھ ہر انسان کا کسی نہ کسی صورت میں واسطہ پڑتا ہے۔ سب سے پہلا شعبہ دین اسلام کا وہ ایمانیات کا ہے، وہ عقائد کا ہے۔ فرماتے ہیں دوسرا شعبہ وہ عبادات کا ہے۔ تیسرا شعبہ وہ اخلاقیات کا ہے۔ چوتھا شعبہ وہ معاشرت کا ہے، اور پانچواں شعبہ وہ معیشت کا ہے۔ چھٹا شعبہ وہ سیاست اور ریاست کا ہے۔ دین اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ ان 6 شعبوں میں کسی نہ کسی ایک شعبہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں گے۔ اور پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے اس پورے دین کو، اس دین کے تمام شعبوں کو بلند و بالا رکھنے کے لیے اپنی حیات طیبہ میں جد و جہد فرمائی۔ چنانچہ فریضہ رسالت میں سب سے جو واضح فریضہ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کے ذمہ لگایا، وہ یہ فریضہ تھا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ اللہ کے دین کو باقی تمام ادیان اور باقی تمام نظاموں کے اوپر رکھ کے اس پر غالب کرے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی ایمانیات اور عقائد پر محنت کی، ان کو شرک سے توحید کی طرف بلایا، بدعت سے سنت کی طرف بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی عبادات پر محنت کی۔ جو غیروں کو سجدہ کرتے تھے وہ اب ایک اللہ کے سامنے سر جھکانے لگے۔ جو ننگے ہو کر کعبہ شریف کا طواف کیا کرتے تھے پورے ادب و احترام کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ان کو فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، مجھے دیکھو جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں آپ اسی طرح نماز پڑھا کریں۔ امت کی عبادات پر محنت فرمائی، ان کی اصلاح فرمائی۔ پھر امت کی اخلاقیات پر محنت فرمائی۔ بزرگوں کا بچوں کے ساتھ کس طرح سلوک، بچوں کا بزرگوں کے ساتھ کس طرح سلوک، والدین کا بچوں کے ساتھ، بچوں کا والدین کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، اساتذہ کے ساتھ، علماء کے ساتھ، یہ سارے یہ اخلاقیات کا ایک شعبہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے اس پر محنت فرمائی، اور
وہ جو دلوں میں ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی اور بغض اور حسد رکھتے تھے وہ بھائی بھائی بن گئے۔ اللہ رب العالمین نے خود قرآن حکیم میں اس نعمت کی وضاحت فرمائی، کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ اور پھر اخلاقیات پر محنت کرنے کے بعد جو اگلا مرحلہ اور اگلا شعبہ آ جاتا ہے وہ ہے معاشرت کا۔ کسی ایک سماج اور ایک معاشرے کی تشکیل کے لیے اسلام کے کیا احکام ہے، عورتوں کے لیے کیا حکم ہے، مردوں کے لیے کیا حکم ہے۔ ایک سوسائٹی اور ایک اسلامی معاشرہ کی تشکیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے اس پر محنت فرمائی۔ اس کے بعد امت کی معاملات وہ خراب تھے، سود پر مبنی تھے، ظلم پر مبنی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے اس پر محنت فرمائی، ان کی معیشت کو، ان کی تجارت کو، ان کی اقتصادیات کو ایک رہنما اصول عطا فرمائے۔ اور خطبۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے اعلان فرمایا کہ میرے قبیلے کے جو سود ہے وہ میں نے تو ابھی سے معاف کر دیے، آج کے بعد کوئی شخص کسی اور سے کوئی سود کا پیسہ نہیں لے گا۔ اور پھر اس کے بعد جو آخری شعبہ ہے دین اسلام کا وہ ہے شعبہ سیاست اور شعبہ ریاست۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے مدینہ منورہ کی جو اسلامی ریاست تشکیل فرمائی تھی اس میں خود چیف جسٹس بھی تھے، چیف آف آرمی سٹاف بھی تھے، چیف ایگزیکٹیو بھی تھے، اور اللہ رب العالمین نے یہ صلاحیت صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک میں رکھی تھی کہ پورے نظام کو، پورے سسٹم کو وفود بھی وہ خود تشکیل کرتے تھے، خارجہ پالیسی بھی وہ خود تشکیل کرتے تھے، کس قبیلے کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھنا ہے، کس طرح کا معاہدہ کرنا ہے۔ اقتصادی معاملات، اقتصادی معاہدے ہوتے تھے، دفاعی معاہدے ہوتے تھے، تجارتی معاہدے ہوتے تھے، بیرون ملک مختلف ممالک میں، مختلف شہروں میں سفیر بھیجنے ہوتے تھے۔ یہ سارا کا سارا سسٹم آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک خود چلایا کرتے تھے، اور پھر فرمانے لگے کہ صرف میں ہی نہیں اس ملک کا سربراہ، مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات گزرے ہیں بنی اسرائیل کے، تو بنی اسرائیل کی سیاست، ان کی قیادت، ان کی حکومت وہ ان انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کے ہاتھ تھی۔ اور فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء۔ یہ ہمارے جو سیکولر لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ سیاست یہ تو ایک مرکب لفظ ہے، سیاہ کا معنی کالا اور ست کا معنی جھوٹ، یہ کالے جھوٹ کا نام ہے۔ تو ہمیں پھر تانا دیتے ہیں کہ آپ تو مولوی لوگ ہیں، آپ تو عالم دین ہیں، آپ بھی سیاست کرتے ہیں۔ ساس یسوس سیاستاً، نصر ینصر سے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے انتظام اور انصرام کرنا، امور مملکت کی نگرانی اور نگہبانی کرنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات ہی کرتے تھے۔ کلما ہلک نبی خلفہ آخر، کوئی دنیا سے رخصت ہو جاتا اس کی جگہ دوسرا تشریف لاتا۔ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، اور میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ امت کی سیادت، ان کی قیادت، ان کی سیاست پھر کون کرے گا؟ سوال تو آٹومیٹکلی پیدا ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَسَيَكُونُ خُلَفَاءَ، میں تو چلا گیا لیکن میرے مسلح پہ جو کڑے ہونے والے ہیں یہ کام پھر ان کے ذمہ ہے، وہ امت کی سیاست کو، امت کی قیادت کو، امت کی سیادت کو اپنے ہاتھ لیں گے، اور یہ ان کی ذمہ داری ہوگی۔ اس میں ان کو اختیار نہیں کہ میں سیاست کروں کہ نہ کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اور وارث ہونے کے ناطے دین کے یہ جو 6 شعبے میں نے بتائے ہیں، ان سارے شعبوں میں امت کی رہنمائی کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں وراثت میں ملی ہے۔ الحمدللہ یہ علماء دیوبند ان کی ایک سعادت ہے
اور ان کی ایک امتیاز ہے کہ اللہ رب العالمین نے دین اسلام کے ان سارے شعبوں میں اگر کسی سے کام لیا ہے اس دھرتی پر تو وہ ہے علماء دیوبند۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں حضرت پوری دنیا میں گھومتا پھرتا ہے، کس چیز کے واسطے؟ ایمانیات اور عقائد کی اصلاح کے واسطے، کہ امت کا جو عقیدہ ہے اس میں بگاڑ نہ آ جائے، اور پھر عبادات کی اصلاح کے لیے ہم انفرادی طور پر بھی علماء کرام محنت کرتے ہیں، دعوت و تبلیغ کی محنت بھی ہے جو بالخصوص عبادات میں امت کی اصلاح کے لیے بہت زیادہ خدمات سر انجام دیتی ہے۔ اور پھر آگے اخلاقیات ہے، معاشرت ہے، معیشت ہے، یہ انسان کے انفرادی زندگی سے بھی تعلق رکھتا ہے اور انسان کے اجتماعی زندگی سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ انفرادی طور پر آپ کسی سے ڈیلنگ کس طرح کرتے ہیں یہ بھی اخلاقیات کے زمرے میں آتا ہے، اور جب قانون سازی ہو رہی ہو تو کون سی صفت وہ اس امت کے لیے سعادت ہوگی اور کون سی صفت اس امت کے لیے جرم تصور ہوگی، یہ بھی قانون سازی کے ایک مرحلہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اور پھر معاشرت، یہ جو ہمارے پچھلے دنوں وومن پروٹیکشن بل آیا تھا تو یہ ایک معاشرت کا ایک حصہ تھا۔ تو معاشرت انفرادی بھی ہوتی ہے اور معاشرت کے لیے قانون سازی اجتماعی بھی ہوتی ہے، اور پھر اس سے آگے معیشت ہے، اسلامی معیشت بھی ہے۔ اور آج کل ہماری معیشت جس نظام پہ وہ ڈیفینڈ ہے وہ نظام ہے سودی نظام، وہ نظام ہے سرمایہ دارانہ نظام۔ جس طرح انفرادی طور پر سود کھانا حرام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے فرمایا ان ربا الدرہم اشد علی اللہ من 36 زنیہ، ایک درہم کا سود کھانا اللہ رب العالمین کے ہاں 36 دفعہ زنا کرنے سے زیادہ ناپسند ہے۔ انفرادی طور پر ایک درہم کا سود کھانا ناپسند ہے تو اجتماعی طور پر ایسی جماعت کو سپورٹ دینا یا ان کی مخالفت میں کڑا نہ ہونا، ان کو اقتدار کا موقع دلوانا اور ان کے ہاتھ ملک کے اربوں کھربوں روپے کے سودی معاملات کو جاری رکھنا، کیا یہ اللہ رب العالمین کے ہاں جرم نہیں ہوگا؟ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے کہ پورے اس دھرتی پر ہماری معیشت جس چیز پہ ڈیفینڈ ہے وہ ہے سود اور سودی نظام، اس کے خلاف جد جہد نہ کرنا۔ اور پھر میرے دوستوں، جہاں تک سیاست اور ریاست کی بات آ جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کے بعد خلفائے راشدین تشریف لائے، یہ ان کی ذمہ داری تھی، ورنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب کرسی پہ بیٹھ کر لوگوں کے بیچ فیصلے فرماتے تھے، کیا وہ اس سے بیت اللہ شریف کے گرد طواف کرنا زیادہ پسند نہیں کرتے تھے؟ ظاہر بات ہے، لیکن یہ ان کی ذمہ داری تھی۔ جس طرح صحابہ کرام کی ذمہ داری تھی، اس طرح یہ وراثت ہمیں آج منتقل ہوئی ہے۔ اور ہندوستان میں کیوں اس کی ضرورت پڑی؟ ہمارے اکابر نے بخاری شریف اور ترمذی شریف کا درس چھوڑ کر کیوں مالٹا کے جیل میں چلے گئے؟ کیا ضرورت پیش آئی؟ میرے دوستو، سن 1701 میں جس وقت یہاں پر مغل حکمرانی تھی، مغل بادشاہوں کی حکمرانی تھی، ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے فرنگی نے ایک تجارتی کمپنی کے نام سے وہ داخل ہوئے ہندوستان میں۔ رفتہ رفتہ انہوں نے اپنا اثر رسوخ بڑھایا اور اپنے جو کارخانے وغیرہ لگائے تھے اس میں سیکیورٹی کے نام سے اپنے بندے لگوائے، اور پھر رفتہ رفتہ انہوں نے نظامی ریاست میں دخل اندازی شروع کی اور معاملہ بہت آگے بڑھتا چلا گیا۔ اس وقت حضرت الامام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو سند حدیث میں پاکستان میں جتنے بھی فرقے اور مسالک ہے ان سب کے سند حدیث کی جو
جو آخری نسبت ہوگی ہندوستان میں وہ حضرت الامام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتی ہے۔ وہی شخصیت جنہوں نے سند حدیث کو بلاد عرب سے بلاد عجم پہ لایا، جنہوں نے قرآن کریم کا سب سے پہلا آسان ترجمہ وہ لکھ کر قوم کو تحفہ میں پیش کیا، وہی شخصیت اس نے اس کے خلاف جد و جہد شروع فرمائی۔ اس کے بعد پھر شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ سن 1701 سے لے کر سن 1799 تک ہمارے اکابر نے ان کو تقریری اور زبانی اور تحریری طور پر امت کو فرنگی سامراج کے اس فتنے سے بچانے کے لیے انہوں نے جد و جہد فرمائی، اور بالآخر جب حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے سن 1799 میں فتویٰ دیا کہ ہندوستان دارالحرب ہے، یہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں پہ فرنگی کے خلاف جہاد فرض عین ہے، اس کے بعد ٹیپو سلطان کی میسور والی لڑائی اور پھر نواب سراج الدولہ یہ سارے میدان میں آ گئے حضرت الامام شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ کے فتویٰ کی روشنی میں، اور پھر اس کے بعد ہمارے اکابر علماء دیوبند کی تاریخ وہ ایک اور کروٹ لیتی ہے، اور وہ ہے ہندوستان کی سرزمین پر فرنگی سامراج کے خلاف آزادی کے لیے مسلح جہاد اور مسلح جد و جہد۔ سن 1832 میں تحریک مجاہدین چلی، اس میں سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید رحمہم اللہ وہ وہاں دہلی سے ہو کے یہاں پر پشاور آ گئے، پشاور سے باجوڑ چلے گئے، باجوڑ سے سوات تشریف لائے، سوات سے بنیر تشریف لائے، بنیر سے پھر خدوخیل کے راستے کے تھرو بنیر سے ہوتے ہوئے وہ بالاکوٹ چلے گئے، ہزارہ چلے گئے، اور اس وقت کے جو فرنگی کے ہم خیال سکھ رہنما تھے، حکمران تھے، ان کے خلاف انہوں نے جہاد لڑی، جنگ لڑی، اس کے نتیجے میں پھر وہ شہید ہو گئے۔ 1857 کی جنگ آزادی یہ بھی علماء دیوبند ہی کی مرہون منت ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا جعفر تانیسری رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہماری اس دھرتی کی آزادی کی تاریخ ہے۔ اور میں تو اکثر و بیشتر کہا کرتا ہوں جب کسی یونیورسٹی میں جانا پڑتا ہے کہ آپ مجھ سے نہیں پوچھو، آپ جا کے لندن کے جو لائبریریاں ہیں وہاں پر آپ دیکھیں کہ ہندوستان کی آزادی میں کس کا نام آتا ہے اور کس کی خدمات ہے، کس کی قربانیاں ہے، جیلیں کس نے کاٹی، خون کی ندیاں کس نے بہا دی، تو آپ کو وہاں پر صرف ایک ہی نام آئے گا اور وہ نام ہوگا علماء دیوبند کا۔ اس کے بعد پھر سن 1899 دارالعلوم دیوبند کا قیام، اس کے بعد پھر سن 1899 کی تحریک ریشمی رومال، 1914 1915 تک بین الاقوامی سیاسی صورتحال جب بدلنے لگی، فرانس میں انقلاب آ گیا اور ہندوستان میں بھی سیاسی تحریکیں شروع ہوئی، کانگریس بن گیا، تو ہمارے اکابر نے اس پر سوچا کہ اب چونکہ ہمارے دشمن نے اپنا راستہ بدل لیا اور وہ ہندوستان میں اپنے ہم خیال لوگوں کو سیاسی اور جمہوری سیٹ اپ میں لانے کے لیے تگ و دو کرنے لگے، تو پھر ہمارے ہی اکابر نے، جن میں ایک بڑا نام مفتی اعظم ہند مفتی کفایت اللہ رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ، ان کی جد و جہد سے پھر شیخ الہند صاحب رحمہ اللہ مالٹا سے تشریف لائے، ان کی رہائی ہو گئی، پھر حضرت مدنی رحمہ اللہ، ان سب اکابر نے 1918 میں جمعیت علماء ہند تشکیل پائی اور ہمیں ایک راستہ دیا کہ اس دھرتی پر اگر آپ نے اللہ رب العالمین کے دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد کرنا ہے تو آپ کے لیے راستہ یہ مسلح جد و جہد نہیں بلکہ یہ سیاسی، پارلیمانی اور جمہوری جد و جہد ہے۔ اور ان کا اس بات پر اجماع، یہ ہمارے لیے حجت ہے، اس میں کسی اور دلیل کی کوئی گنجائش بھی نہیں، کوئی ضرورت بھی نہیں۔ مفتی اعظم ہند مفتی کفایت اللہ رحمہ اللہ کہ اپنے ہاتھوں لکھے ہوئے وہ نکات آج بھی جب آپ جمعیت علماء اسلام کا فارم پر کرتے ہیں تو بیک سائڈ پر جو نکات لکھے ہیں وہ حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ مفتی اعظم ہند رحمہ اللہ کے ہاتھوں لکھی ہوئی وہ باتیں ہیں۔ پھر میرے دوستو، پاکستان بن گیا، یہ ایک الگ بحث ہے، میں اس میں جانا نہیں چاہتا،
کہ اس دھرتی کو فرنگی سے آزادی دلوانے میں کس نے کتنی قربانیاں دی ہے، میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن ایک بات پر افسوس ضرور کرتا ہوں، کیونکہ میں اول کلاس سے لے کر ماسٹر لیول تک خود بھی اپنے عصری اداروں کا طالب علم رہا ہوں، تو جو تاریخ ہم نے پڑھی ہے پاکستان کی آزادی کی وہ یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے، اس نے، علامہ اقبال نے خواب دیکھا، سر سید احمد خان نے 2 قومی نظریہ پیش کیا، اور علامہ اقبال اور پھر قائد اعظم محمد علی جناح نے قرارداد لاہور اور قرارداد پاکستان پاس کیا، اور بس ان تینوں چیزوں پر فرنگی جو کہ اس وقت کا سپر پاور سمجھا جاتا تھا وہ یہاں سے چلے گئے اور وہ یہاں سے بھاگ گئے۔ یہ تاریخ کی سب سے بڑی جھوٹ ہے۔ سن 1701 سے لے کر 1947 تک جو جنگیں لڑی گئی ہمارے تاریخ میں، مطالعہ پاکستان میں، سوشل سٹڈی میں، معاصرتی علوم میں، اس کا نام بھی نہیں، اس کا ذکر بھی نہیں۔ آپ مجھ سے نہ پوچھو، بے شک آپ جا کے جزائر انڈمان، کالا پانی، وہاں کے جیل کے باہر قیدیوں کی جو لسٹیں آویزان ہے اس میں آپ دیکھیں، اگر آپ نے وہاں پر کسی کالے کوٹ والے کی تصویر دیکھی یا اس کا نام دیکھا تو پھر میں مجرم، لیکن اگر وہاں لکھا ہو کہ یہاں کا قیدی شیخ الہند مولانا محمود الحسن تھا، وہاں لکھا ہو کہ یہاں کا قیدی سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہاں لکھا ہو کہ یہاں پر قیدی مولانا عزیر گل رحمۃ اللہ علیہ تھے، تو پھر تو مجھے یہ فخر سے کہنا پڑتا ہے کہ اس دھرتی کو آزادی دلانے میں میرے اکابر کی خون شامل ہے۔ اور یہ جو سبز جھنڈا، سبز ہلالی پرچم پاکستان کی دھرتی پر یہ ہم دیکھ رہے ہیں، اس کو لہرانے میں مشرقی پاکستان میں مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک سے یہ پرچم لہرایا گیا، اور مغربی پاکستان میں مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک پر یہ پرچم لہرایا گیا۔ اس ملک کو آزادی ہم نے دلائی، اس ملک کا پرچم ہم نے بلند کیا۔ اس ملک کا سب سے جو پہلا آئین ساز اور دستور ساز کمیٹی تھا، اس میں کون تھا؟ مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، اور انہوں نے پھر اس ملک کو چلانے کے لیے، اس ملک کے آئین کے لیے ایک قرارداد مقاصد کے نام سے ایک مسودہ انہوں نے لکھا ہے، اور آج کل 1947 سے لے کر 2016 تک وہ ہمارے آئین پاکستان کا ایک لازمی حصہ ہے، جس کو انگلش میں پریمبل کہا جاتا ہے، اردو میں دیباچہ کہا جاتا ہے، جو کہ قابل تنسیخ نہیں، قابل ترمیم نہیں، قابل تبدیل نہیں، وہی حصہ جس کے اول میں لکھا ہے کہ پاکستان میں حاکمیت اعلیٰ اللہ رب العالمین کی ہوگی۔ یہ تفسیر ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حاکمیت اعلیٰ، نظام اللہ رب العالمین کا، اگر کوئی بات چلے گی یہاں پر اللہ کے دین کی بات چلے گی، کسی اور کی بات نہیں چلے گی۔ آئینی جنگ ہمارے اکابر نے جیتی ہے الحمدللہ، اور لکھا ہے کہ حکمرانوں کو ملنے والی حکومت یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے امتحان تصور کیا جائے گا، اور وہ اللہ رب العالمین کے بتلائے ہوئے انفرادی اور اجتماعی اصول کے مطابق پاکستان کے لیے قانون سازی کریں گے۔ ہم نے تو آئینی جنگ الحمدللہ 1947 سے لے کر 2016 تک ہم نے جیتی ہے، اور اس کے بعد پھر جب 1956 کا آئین بنا، اس کے بعد پھر جب 1962 کا آئین بنا، اس کے بعد پھر جب 1973 کا آئین بنا، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، یہ ایک بہت بڑی لمبی تاریخ ہے۔ آپ کبھی اس موضوع کو بھی دیکھیں، ذرا اپنے اکابر کی خدمات کو ضرور دیکھیں کہ ہمارے اکابر نے اس دھرتی پر شعبۂ سیاست میں کتنی گراں قدر خدمات سر انجام فرمائی ہے۔ ایک وقت تو یہ تھا کہ 1953 میں تحریک ختم نبوت چلی، اور اس وقت سینکڑوں کی تعداد میں نہیں، ہزاروں کی تعداد میں عاشقان ختم نبوت نے اپنی جان نچاور کی، انہوں نے شہادتیں دی، انہوں نے خون دے دی، لیکن کام نہیں بنا۔
لیکن 1974 میں جب حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ اپنے کچھ 4-5 ساتھیوں کے ہمراہ اس مسئلہ پر پارلیمنٹ میں بیٹھے تو ہزاروں جانیں دینے سے جو مسئلہ حل نہیں ہوا تھا، صرف 4-5 علماء نے اسمبلی فلور پر اس کو مکمل ختم ہی کر دیا اور اس کو حل ہی کر دیا، اور اس میں آئین میں لکھا کہ جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو وہ جب پاکستان کا شناختی کارڈ، پاکستان کا پاسپورٹ یا پاکستان کے کسی بھی اسمبلی کی رکنیت کے لیے فارم وہ فل کرے گا، اس میں ایک خانہ ضرور ہوگا جو ختم نبوت کا خانہ ہوگا، جس میں لکھا ہوگا کہ میں فلاں بندہ میں اقرار کرتا ہوں، اوبلیغ کرتی ہوں کہ میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہوں، اور اس کے بعد میں کسی کو بھی کسی قسم کا کوئی نبی نہیں مانتا، اور نہ میں کسی مرزائی، لاہوری یا قادیانی گروپ سے تعلق رکھتا ہوں۔ آج اگر پاکستان کے 18 کروڑ مسلمان ختم نبوت پر شناختی کارڈ بنواتے وقت وہ انگوٹھا لگاتے ہیں، وہ مہر ثبت کرتے ہیں، تو یہ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کی پارلیمنٹ کا کردار ہے۔ نعرہ تکبیر، سر برکف سر بلند، دیوبند دیوبند، غیرتمند غیرتمند، دیوبند دیوبند، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ پھر میرے دوستو، جمعیت علماء اسلام پارلیمانی سیاست کرتی ہے، اور اپنے اکابر کی ہدایات کی روشنی میں، ان کے فتووں کی روشنی میں ہم خود اپنی مرضی سے یہ کام نہیں کر رہے، ہمیں اپنے اکابر نے یہی راستہ بتایا ہے۔ اگر آج ہمارے اکابر ہمیں یہ راستہ بتلا دے کہ اس سے کام نہیں بنتا، آپ نے بندوق اٹھانا ہے، تو پھر ہم بندوق اٹھائیں گے، لیکن یہ ایک بہت ہی سہل اور آسان راستہ اللہ رب العالمین نے ہمیں عنایت فرمایا ہے۔ آپ دیکھیں، اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے افغانستان میں جو لوگ لڑتے ہیں، کتنے سختی سے اور کتنے مشکلات سے وہ دوچار ہے بیچارے۔ فلسطین میں جو اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے جو لوگ لڑتے ہیں، تو کتنے مشکلات میں وہ زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں تو بہت ہی آسان میدان وہ فراہم فرمایا ہے، وہ ہے سیاست کا میدان۔ اور پھر ہر ریاست اس کی بنیادی 3 ستون ہوا کرتے ہیں، 3 عناصر ہوتے ہیں ہر ریاست کے۔ ایک، ہر ریاست میں ایک قانون ساز ادارہ ہوگا جہاں پر قانون سازی ہوگی۔ دوسرا ادارہ ہوگا جس کو ہم عدلیہ کہتے ہیں، جو اسی قانون کی روشنی میں لوگوں کے بیچ فیصلے کریں گے۔ اور تیسرا ادارہ انتظامیہ ہوگا، ایڈمنسٹریشن، جو عدلیہ کے ان احکامات کو نافذ کرنے کے لیے، ان کے امپلیمنٹیشن کے لیے فورس استعمال کرے گا، جس کو ہم پولیس کہتے ہیں یا دوسرے انتظامی ادارے کہتے ہیں۔ یہ 3 ادارے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے اس پر غور کیا کہ ان تینوں اداروں میں جو سب سے بنیادی ادارہ ہے وہ ہے قانون سازی کا ادارہ۔ قانون اچھا ہوگا، جج اسی قانون پہ فیصلہ کرے گا، پولیس اسی قانون کو پھر نافذ العمل کرے گا۔ اگر قانون برا ہوگا، جج اس برے قانون پہ فیصلہ کرے گا، اور پھر پولیس اور انتظامی اداروں کو وہ اس کی مجبوری ہوگی کہ وہ اس کی امپلیمنٹیشن پھر کریں گے۔ اس لیے ہمارے اکابر نے اس قانون ساز اداروں تک، اسمبلیوں تک پہنچنے کے لیے ہمیں پارلیمانی اور جمہوری جدوجہد کے لیے حکم فرمایا کہ آپ نے پبلک میں جانا ہے، آپ نے پبلک میں گھل مل کے رہنا ہے، ان کی غمی شادی میں آپ نے شریک ہونا ہے۔ ان کے جو چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں وہ اگر کسی گاؤں کے خان کر سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا آپ کے جو اخلاق ہے، آپ کی جو شخصیت ہے، اور آپ کا جو تعلیم ہے، آپ یقین جانیے میں کبھی کبھار بہت زیادہ ہنستا ہوں اپنے ان کولیگ کے اوپر جو میرے ساتھ اسمبلی میں پہنچتے ہیں، نہ ان کے پاس تعلیم ہے، نہ ان کے پاس اخلاق ہے، نہ ان کے پاس کوئی اس طرح کا کوئی اور امتیازی بات ہے، بس ہم نے ان کے لیے میدان خالی چھوڑا ہے۔
وہ MP اور MNA منتخب ہو کے پھر ہمارے اوپر اپنے فیصلے اور اپنی باتیں مسلط کرتے ہیں۔ تو اگر ہم نے جدوجہد کی اور اپنے اپنے حلقے اثر میں لوگوں کو ہم نے سمجھایا کہ یہ دین کا کام ہے، سیاست میری ذمہ داری ہے، مجھے وراثت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک سے جو ذمہ داریاں ملی ہے اس میں ایک ذمہ داری امت کی سیاسی رہنمائی کرنا بھی ہے۔ اگر ہم نے قوم کو اس مسئلے پہ سمجھایا، اس کی شرعی حیثیت ہم نے ان کو سمجھائی، تو میرے خیال میں ضرور جمعیت علماء اسلام کا ایک مضبوط گرفت آ جائے گا اس ملک کے نظام کے اوپر اور اس قوم کے اوپر۔ لیکن ہم تو گئے نہیں اپنے گھر سے باہر، ہم تو کسی سے ملے نہیں، ہم نے تو کسی کو یہ بات سمجھائی نہیں، تو پھر ہم لوگوں سے گلہ کیوں کرے کہ ہمیں ووٹ نہیں دیتے؟ آپ نے ان کو سمجھایا ہے کہ ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے، پھر آپ ان کے دکھ درد میں شریک ہوئے ہیں، پھر آپ ان کی غمی شادی میں شریک ہوئے ہیں، پھر ان کی جو چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں تانے دار کے ساتھ، پٹواری کے ساتھ، کسی اور کے ساتھ، جو چھوٹے موٹے کام جو جائز کام ہوتے ہیں، تو آپ نے ان میں ان کا ہاتھ بڑھایا ہے؟ ظاہر بات ہے نہیں۔ تو پھر ہم گلہ اپنے آپ سے کیوں نہیں کرتے، لوگوں سے کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے ہم نے خلوت کی زندگی نہیں، ہم نے جلوت کی زندگی گزارنی ہے۔ ہمارے اکابر انہوں نے خلوت کی زندگی نہیں گزاری ہے، وہ پبلک کے بیچ گئے تھے۔ حضرت سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اس نے الیکشن نہیں لڑا تھا، یا اس کے بعد جو ہمارے بزرگ گزرے ہیں، میں کس کا نام لوں میرے دوستوں؟ تو بنیادی چیز اسمبلی تک پہنچنا اور قانون سازی پر مؤثر بن جانا ہے۔ میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں اپنے KPK اسمبلی کے۔ KPK اسمبلی میں ہم 124 رکنی ایوان میں صرف 17 بندے ہیں جمعیت علماء اسلام کے۔ یہ 100 اس کے علاوہ جو 107 بندے ہیں وہ اور پارٹیوں کے ہیں، ہم صرف 17 بندے ہیں، اور ان 17 میں ہم صرف 4 علماء ہیں، اور جو باقی 13 ہے وہ عالم بھی نہیں، لیکن ہمیں سپورٹ دیتے ہیں، ہم جو بات کرتے ہیں ہمیں سپورٹ دیتے ہیں۔ میرے دوستو، کبھی کبھار تو میں سوچتا ہوں کہ اگر علماء نہ ہوتے ہمارے پارلیمنٹ اور ہمارے اسمبلیوں میں تو ہمارا حشر بھی بنگلہ دیش جیسا ہوتا۔ آپ کو پتہ ہے بنگلہ دیش میں انہوں نے اپنے آئین میں لکھا ہے، جب 71 میں وہ ہم سے الگ ہو گئے تو انہوں نے اپنا ایک آئین بنایا، چونکہ وہ آئین قرارداد مقاصد سے کٹ گیا، اس لیے انہوں نے اوپر لکھا کہ یہ ایک سیکولر ملک ہوگا بنگلہ دیش، یہاں پر حاکمیت اعلیٰ اللہ رب العالمین کی 1971 تک، لیکن جب وہ الگ ہو گئے انہوں نے لکھا اوپر کہ یہاں پر سیکولر نظام حکومت ہوگی۔ جب ان کے دیباچہ میں اور پریمبل میں یہ بات لکھی گئی کہ یہاں پر دین کے حوالے سے کوئی قانون سازی نہیں ہوگی اور ہمارے قانون سازی میں قرآن و سنت کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا، کلیئر کٹ لکھا، آئین کے اوپر لکھا، پھر تو بات ختم ہو گئی۔ وہاں پر ایک بل اسمبلی میں لایا گیا کہ جو عورت وہ اپنی مرضی سے زنا کا اڈا وہ کھلوانا چاہتی ہے تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کو اجازت دے دے، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے یہ سب کام کرنا چاہتی ہے۔ چونکہ وہاں پر آئین سیکولر ہے، ان کے اسمبلی میں علماء نہیں ہے، وہاں پر جمعیت علماء ایک پارلیمانی قوت نہیں ہے، باوجود ہے کہ وہاں پر بہت بڑے بڑے مدارس ہے، باوجود ہے کہ وہاں پر دعوت و تبلیغ کی ایک بہت بڑی محنت شروع ہے، لیکن ان کے پارلیمنٹ میں کم از کم اپنے بندے نہیں ہے، وہ قانون آسانی سے پاس ہو گیا، اور آج وہاں پر جو عورت بھی درخواست دیتی ہے کہ مجھے زنا کا اڈا کھلوانے کے لیے آپ اجازت دے دے تو 3 مہینے کے اندر اندر اس کو اجازت بھی ملتی ہے اور لائسنس بھی ملتا ہے۔ اور یہاں پر یہ پاکستان ہے، وومن پروٹیکشن بل آ گیا، جس طرح وہ خطرناک تھا اتنا خطرناک ہی نہیں تھا، اور یہ پیش بھی ہوا پنجاب کی اسمبلی میں جہاں پر جمعیت علماء کا کوئی رکن نہیں ہے، اور انہوں نے اسی لیے پنجاب سے سٹارٹ لیا کہ یہاں سے ہم آغاز کریں گے تو ظاہری تو جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ مولوی لوگ یہ تو پنجاب کی اسمبلی میں ہے ہی نہیں، یہاں سے کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، تو ہم اس سے ہوتے ہوئے پھر اس کے بعد سندھ اسمبلی میں جائیں گے،
اس کے بعد پھر بلوچستان اسمبلی میں، اور اس کے بعد پھر کے پی کے اسمبلی میں، پھر اس کے بعد ہم اس کو نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں بھی لائیں گے۔ لیکن الحمدللہ جمعیت علماء اسلام نے پورے ملک میں ایک پارلیمانی سیاسی قوت ہونے کے ناطے اس کے خلاف عالمی جہاد بلند کیا، اور آپ نے خود دیکھا کہ وہی پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف جو ہر معاملے میں گو نواز گو کرتی ہے، جب معاملہ آ گیا اسلامی معاشرت کا اور مغربی معاشرت کا، تو پھر وہی پی ٹی آئی مسلم لیگ نون کی ہم نوا بن گئی۔ اور آپ نے سنا بھی ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف نے بے دینی کے اس بل میں پنجاب اسمبلی میں پاکستان مسلم لیگ کا ساتھ دیا تھا، آپ نے سنا ہوگا۔ یہ لوگ یہ جتنے بھی ایک دوسرے کی مخالفت کرے، لیکن جہاں بات آ جاتی ہے اسلامی نظام معاشرت کی، اسلامی نظام معیشت کی، اسلامی نظام عدالت کی، تو پھر یہ لوگ اکٹھے ہوں گے، اور پھر اکیلے اس کے مقابلے کی آپ کو میدان میں صرف جمعیت علماء ہی نظر آئے گی۔ میں اپنے اسمبلی میں ایک قرارداد لایا گیا کہ خیبر پختونخوا میں بعض جو ایلیٹ کلاس والا طبقہ ہے، جو خوشحال طبقہ ہے، پیسوں والا طبقہ ہے، وہ اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے جن سکولز اور جن کالجز کا انتخاب کرتے ہیں، جس طرح ایڈورڈ کالج ہے، فضل حق کالج ہے، بڑے بڑے جو لوگ ان کے بچے وہاں پر پڑھتے ہیں، ان میں وہاں پر مخلوط نظام تعلیم ہے۔ بالغ جوان لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے ایک ڈیسک پہ بیٹھ کے ایک چار دیواری میں ایک کمرے میں وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اس قرارداد میں لکھا گیا تھا کہ بحیثیت مسلمان چونکہ ہمارے ہر نوجوان لڑکے کے لیے نوجوان لڑکی سے پردہ کرنا، اور پھر لڑکی کے لیے لڑکے سے پردہ کرنا یہ چونکہ لازمی ہے، اس لیے ان تعلیمی اداروں میں لڑکوں کے لیے الگ سیکشن اور لڑکیوں کے لیے باپردہ تعلیمی ماحول مہیا کرنا یہ خیبر پختونخوا کی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اور پھر جب ہم پختون کلچر کا اس کو دیکھتے ہیں، اس میں بھی پردے کا بہت زیادہ اہتمام اور بہت زیادہ رواج ہے۔ لہٰذا جو بچی اپنے باپ کے گھر میں رہتی تھی وہاں پر وہ پردہ دار تھی، تو وہ کیوں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بے پردہ بن جائے، اور ان کو ایک حیادار اور پردہ دار ماحول میں تعلیم کیوں فراہم نہیں کیا جاتا؟ میں نے اس قرارداد کی حمایت کی۔ ہمارے خیبر پختونخوا کے صوبائی اسمبلی میں عوامی نیشنل پارٹی کے جو پارلیمانی لیڈر ہے جناب سردار حسین بابک صاحب، جو بنیر سے انہوں نے سیٹ جیتی ہے، اس نے اس قرارداد کی مخالفت کی۔ وہاں پر قومی وطن پارٹی کے جو ایک ممبر تھی، خاتون ممبر تھی، میڈم معراج ہمایون، اس نے بھی مخالفت کی اور پھر اپنے دلائل دیے۔ ان کے دلائل یہ تھے کہ چونکہ خیبر پختونخوا کے تعلیمی اداروں کو اور بھی بہت زیادہ مشکلات ہے سیکیورٹی کے حوالے سے، اگر ہم یہ اور بھی بوجھ ان پر ڈالے کہ آپ نے ان سیکشنز کو الگ کرنا ہے، مردوں کے لیے الگ اور لڑکیوں کے لیے الگ، تو یہ ان پر ایک اضافی مالی بوجھ آ جائے گا اور اس کو افورڈ نہیں کر سکیں گے، اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ پردہ یہ تو کوئی ضروری چیز نہیں ہے، نہ اسلام میں اس کا کوئی تصور ہے، اور نہ پختون کلچر میں اس کا کوئی رواج ہے، اس کی کوئی روایات اور اقدار ہے۔ اور پھر ہمارے اس معزز ممبر نے یہ بھی کہا کہ میں تو کعبہ شریف جا چکا ہوں، وہاں پر میں نے مردوں اور عورتوں کو، لڑکوں اور لڑکیوں کو مخلوط طواف کرتے دیکھا ہے، تو اگر بیت اللہ شریف میں مخلوط طواف جائز ہے لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے، تو پھر ہمارے پختونخوا کے تعلیمی اداروں میں ان کے لیے مخلوط تعلیم کیوں جائز نہیں؟ بہت عجیب باتیں اس نے سنائی۔ بہرحال میں نے اس پر
اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی، میں نے اس پر سٹینڈ لیا. اسپیکر صاحب نے مجھے ٹائم نہیں دیا، اس قرارداد کو ایجوکیشن کے اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھیجا گیا. اتفاقاً میں اس وقت موجود تھا ایجوکیشن کے اسٹینڈنگ کمیٹی میں جب یہ بحث چڑھ گئی. ہمارے اس معزز ممبران نے پھر اپنا وہ موقف دہرایا. میں نے ان کو سمجھایا کہ جہاں تک قرآن کریم کی بات یا دین اسلام کی بات آپ کرتے ہیں تو پردہ شریعت مطہرہ میں فرض عین حکم ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اور پھر میں نے ان کو وہ مثال بھی سمجھائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک گھر میں تشریف رکھتے تھے، ایک نابینا صحابی آ گئے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ غالباً، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بیٹھ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی ازواج مطہرات وہ گھومتی تھی اپنے گھر میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ آپ پردہ کیوں نہیں کرتی؟ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ انہ اعمی، یہ تو نابینا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا، فرمایا افعمیان انتما، تو کیا آپ بھی نابینا ہے؟ وہ آپ کو نہیں دیکھ پاتا تو کیا آپ بھی اس کو نہیں دیکھ سکتی؟ آپ تو اس کو دیکھتی ہے، آپ تو نابینا نہیں ہے. تو جس طرح مرد کے لیے عورت کو دیکھنا ناجائز، اس طرح عورت کے لیے مرد کو دیکھنا ناجائز. تو میں نے ان کو یہ سمجھایا. پھر اپنے پختون کلچر کا حوالہ بھی دیا کہ ہمارے علاقے میں جتنا بھی غریب بندہ ہو جب وہ گھر بناتا ہے تو چار دیواری ضرور کرتا ہے. یہ چار دیواری کس چیز کا نام ہے؟ یہی پردے کا نام ہے. اگر اس کی یہ طاقت نہیں رکھتا کہ وہ دیوار بنا دے اینٹوں سے یا پتھروں سے یا مٹی سے، تو اس کا وہ کوئی پلاسٹک وغیرہ لگا کے پردے کا بندوبست کرتا ہے. بہرحال پھر میں نے ان کو یہ بھی سمجھایا کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بیت اللہ شریف میں مخلوط طواف ہوتا ہے اور یہاں پر مخلوط تعلیم بھی جائز ہو، تو بیت اللہ کا ماحول اور ہمارے اداروں کا ماحول میں تو دونوں کو دیکھ چکا ہوں. وہاں پر تو ہر آنکھ اشکبار ہوتی ہے اور یہاں پر ہر آنکھ وہ گناہ کرتی نظر آ رہی ہے. میں تو دیکھ چکا ہوں. تو یہ آپ کا قیاس ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب بات یہ ہے، مصیبت تو یہی ہے، ان کے یہ الفاظ تھے، مصیبت تو یہی ہے کہ آپ نے قرآن کو اور آپ نے اسلام کو ہمارے اسمبلی کے اندر قانون سازی میں ان کو مداخلت کرنے دیا ہے. ہم تو سیکولر لوگ ہیں، ہم تو قرآن کی مداخلت قانون سازی میں مانتے ہی نہیں. بہرحال الحمدللہ میں نے کہا اب ووٹنگ کراتے ہیں، بس جو قرآن کریم کے اس آیت پر ایمان اور عقیدہ رکھتا ہو وہ اس کے حق میں ووٹ دے دے. الحمدللہ ہم نے اکثریت رائے سے پردہ کے حق میں وہی قرارداد ایجوکیشن کے اسٹینڈنگ کمیٹی سے پاس کرائی، اور آج وہ ہمارے اسمبلی میں سے پاس ہو کر وہ چلا گیا ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو. اس پر وہ ڈائریکٹیوز بنائیں گے اور پھر جتنے بھی مخلوط تعلیمی نظام ہے جن اداروں میں، ان کے پاس حکومت کی طرف سے ایک محکمانہ چٹھی آ جائے گی کہ آپ نے اس کو بند کرنا ہے اور آپ نے اس کو سیکشن وائز کرنا ہے، مردوں کے لیے الگ اور بوائز اور لڑکیوں کے لیے الگ. میرے دوستو یہ قانون سازی بنیادی چیز ہوتی ہے. اگر یہ قانون سازی نہ ہوتی تو کون اس پر ہاتھ ڈال سکتا تھا؟ ظاہر بات ہے. پھر مجھے کسی نے کہا کہ ہمارے جو یہی تعلیمی ادارے ہیں جن میں ایلیٹ کلاس کے بچے پڑھتے ہیں، حضرت آپ تک گئے تو وہاں پر یہ قادیانی لوگ بڑے مکر و فریب سے اپنی قادیانیت کو ان کی پرچار کے لیے، ان کی تبلیغ کے لیے وہ کام کرتے ہیں. کسی کو پرنسٹن یونیورسٹی میں ایڈمیشن دلوانے کا جھانسا دیتے ہیں، کسی کو کیمبرج یونیورسٹی میں، کسی کو آکسفورڈ یونیورسٹی میں، کسی کو نوکری دلوانے میں، کسی کو شادی کروانے میں، کسی کو پیسے دلوانے میں. ان کو ان چیزوں کے بہانے وہ اپنی طرف کھینچتے ہیں. پھر ان کا ایک میں نے دیکھا ویب سائٹ پہ کہ پشاور کے یونیورسٹی میں ایک گیدرنگ میں انہوں نے 32 مسلمان لڑکوں کو بدعقیدہ بنا کر ختم نبوت سے منکر کر کے غلام احمد قادیانی پر انہوں نے وہ ایمان لایا. 32 لڑکوں نے. میں نے جب وہ خبر پڑھی میں بہت بحیثیت ایک گناہگار مسلمان بھی، ظاہر بات ہے آپ سب جانتے ہیں، یہ دکھ آپ جانتے ہیں. اللہ رب العالمین نے دل میں ایک بات ڈالی
کہ کیوں نہ ہم اپنے نصاب تعلیم میں یہ بات شامل کریں. ہمارے تعلیمی اداروں میں ختم نبوت کا مضمون کیوں نہیں؟ 7 ستمبر 2015 کو یوم ختم نبوت تھا. اتفاقی طور پر ہمارے اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا اور اتفاقی طور پر اس دن کو پرائیویٹ ممبر ڈے ڈکلیئر کیا گیا. پرائیویٹ ممبر ڈے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی اپوزیشن کا ممبر بھی اپنا ریزولوشن، اپنا قرارداد، اپنا ایک قانونی مسودہ، جو چیز بھی وہ چاہتا ہے، اپوزیشن کا ممبر کیوں نہ ہو، وہ لا سکتا ہے. اتفاقاً وہ اب پرائیویٹ ممبر ڈے ڈکلیئر ہوا. میں نے ایک سادے کاغذ پر لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کو ہم خاتم النبیین مانتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، آئین پاکستان کا تقاضا ہے. اس نظریے کو تحفظ دلوانے کے لیے یہ ہمارے نصاب تعلیم کا حصہ ہونا چاہیے. لہٰذا یہ صوبائی اسمبلی، صوبائی حکومت سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ختم نبوت کے مضمون کو لازمی حیثیت دے کر ہمارے نصاب تعلیم کا حصہ قرار دیا جائے. میں نے اسمبلی میں پیش کیا. پیش کرنے سے پہلے وہاں پر جتنے بھی پارلیمانی لیڈران تھے، جس بھی پارٹی کے تھے، میں ان سب کے پاس چلا گیا. ایک رائے عامہ میں نے بنایا اور پھر جب وہ قرارداد میں نے پیش کیا، الحمدللہ اتفاق رائے کے ساتھ وہ ختم نبوت کا قرارداد اسمبلی سے پاس ہوا. پر اس پر عمل درآمد کا جو مرحلہ شروع ہوا، ہم نے اس کے پیچھے 3 لیٹر بھجوایا ریمائنڈر کہ آپ نے اس پر کتنا عمل درآمد کیا ہے. کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا. میں نے جب پتہ کر لیا تو ہمارے خیبر پختونخوا کے ٹیکس بورڈ کا جو ڈائریکٹر ہے وہ بھی قادیانی ہے، لیکن چھپا قادیانی ہے. وہ اپنے آپ کو قادیانی نہیں کہتا. مجھے بہت معتمد شخص نے بتایا کہ یہ اشنا تو قادیانی ہے. میں نے ان کو بلایا اسمبلی میں کہ آپ کیوں امپلیمنٹ نہیں کروا رہے ہماری قرارداد کو؟ میں آپ کے خلاف اسمبلی میں تحریک استحقاق لاؤں گا. پھر میں نے تحریک استحقاق لائی اسمبلی میں. تو ہمارے جو ایجوکیشن منسٹر صاحب ہے اور ایجوکیشن سیکرٹری صاحب ہے وہ سارے میرے پاس آ گئے. انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب ہم اس پر عمل درآمد کرواتے ہیں. میں نے کہا کیا عمل درآمد کروایا ہے تم لوگوں نے؟ جی ہم نے کتابوں کے ایک سائڈ پہ ٹپا لگوایا ہے جس پر لکھا ہے کہ انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی. میں نے کہا میرا تو یہ مطلب نہیں تھا. میرا مطلب یہ تھا کہ آپ ہر کلاس میں اس کو ایک لازمی عنوان اور مضمون کی حیثیت سے آپ اس کو پڑھاؤ گے. تو پھر وہ مجبور ہو کر مجھے کہنے لگے. اس وقت مفتی شہاب الدین پوپلزے صاحب بھی تشریف رکھتے تھے. میں نے اس کو بھی تکلیف دی تھی کہ آپ تشریف لائے. تو انہوں نے ہمیں مینڈیٹ دیا کہ مولانا صاحب آپ کی مرضی ہے، اول کلاس سے لے کر 12ویں جماعت تک جس کلاس میں آپ نے جس ٹائپ کا مضمون بھی لانا ہے آپ ہمیں مضمون لکھ کے دے دے. اگست سے پہلے ہماری ذمہ داری ہوگی کہ ہم اس کو نصاب میں شامل کریں گے اور انشاءاللہ آئندہ سال کے لیے ہم جو چھپائی کریں گے پورے خیبر پختونخوا کے ہر سکول میں، ہر کلاس میں، ہر بچے کی زبان پر ختم نبوت کا مضمون ہوگا انشاءاللہ. یہ بنیادی چیز ہے قانون سازی. اب قادیانی 1000 بار محنت کرے لیکن جو قانون بن گیا اور جو میرے تعلیمی اداروں میں چلا گیا یہ کہاں پر اس کا مقابلہ کرے گا. پھر ہم تو صرف مدارس میں ختم نبوت کو جانتے ہیں. آپ چلے جائیں یونیورسٹیوں میں کوئی جانتا بھی نہیں کہ ختم نبوت کیا چیز ہوتی ہے. ہمارے خیبر پختونخوا کے صوبائی اسمبلی میں ایک بل لایا گیا. اس بل کا نام تھا سیکیورٹی بل. پورا عنوان اس کا تھا سیکیورٹی آف ولنریبل اینڈ سینسٹیو اسٹیبلشمنٹ. خیبر پختونخوا کے جو غیر محفوظ، خطرناک اور حساس مقامات ہیں ان کی حفاظت. مقصد یہ تھا کہ چونکہ ہمارے پاس فورس کم ہے، پولیس FC وغیرہ کم ہے، حالات خراب ہے، اس لیے جس جگہ کی ہم نشاندہی کریں گے کہ یہ خطرناک ہے، یہ پلازا، یہ مارکیٹ، یہ تعلیمی ادارہ، یہ پرائیویٹ ہسپتال، تو ہم اس کو سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کریں گے بلکہ اس کے مالک کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ وہاں پر سیکیورٹی پرووائڈ کرے.
ہم نے کہا ٹھیک، ویسی سیکیورٹی تو ذمہ داری ہے ریاست کی، لیکن حالات چونکہ اس طرح ہے تو ٹھیک ہے ہم آپ کو سپورٹ دیں گے. لیکن وہاں پر لکھا تھا کہ یہ جو جانچ پڑتال ہے کہ کون سا جگہ خطرناک ہے اور کون سا نہیں، یہ تو ہر ضلعی سطح پر ایک سیکیورٹی ایڈوائزری کمیٹی ہوگا جس میں DPO بھی ہوگا، انٹیلیجنس آفیسر بھی ہوگا، اسسٹنٹ کمشنر بھی ہوگا، وہ جانچ پڑتال کریں گے کون سی جگہ وہ خطرناک ہے. لیکن ایک جگہ کو تو ہم ابھی سے ڈکلیئر کرتے ہیں کہ وہ پورے خیبر پختونخوا میں بہت خطرناک ہے. تو آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ میرے خیال میں انہوں نے لکھا ہوگا کہ کوئی MQM کا دفتر جہاں بھی ہے وہ خطرناک ہوگا. یہ نہیں لکھا، لکھا تھا کہ جتنے بھی ریلیجس پلیسز ہے، مساجد ہے، مدارس ہے، تبلیغی مراکز ہے اور خانقاہ ہے، دیز آر موسٹ سینسٹیو، یہ اس صوبے کے خطرناک ترین مقامات ہیں. ہم اس وقت تک کسی بھی مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیں گے جس وقت تک اس محلے کے لوگوں نے اس مسجد کے اندر CCTV کیمرہ نہیں لگایا ہو، اس مسجد کے چھت پر مورچہ نہیں بنایا ہو، اس مسجد کے دیواروں پر خاردار تار نہیں لگایا ہو، اس مسجد کے دروازے پر واک تھرو گیٹ نہیں لگایا ہو. ایک پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈ جس کا 15,000 روپے تنخواہ یہ اہل محلہ پے کرے گا، یہ لاکھوں کے سیکیورٹی انتظامات جب تک کسی مسجد میں محلے کی طرف سے نہ ہو اس وقت تک ہم کسی بھی مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیں گے. NOC نہیں دیں گے. اس طرح تبلیغی مرکز میں شب جمعہ کی اجازت نہیں دیں گے. اسی طرح مدرسے میں بچوں کو اکٹھا کرنے کا ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے. خانقاہ میں اللہ اللہ کرنے والوں کو اکٹھا ہونے کا ہم اجازت نہیں دیں گے. تو میں نے اس کے خلاف ترمیم جمع کی کہ یہ جو آپ نے لکھا ہے کہ مذہبی مقامات سارے کے سارے خطرناک ہے، یہ آپ نے غلط لکھا ہے. اس کی سیکیورٹی آپ لوگوں کے ذمہ ڈالتے ہیں. یہ تو پروفیٹیبل اور منافع بخش تجارتی ادارے تو نہیں. آپ کسی پلازے کے اوپر سیکیورٹی کے ذمہ دار کی سیکیورٹی کے اخراجات ڈالتے ہیں تو پلازا والے اپنے دکانوں کے وہ جو اس کے جو ماہانہ کرائے ہوتے ہیں اس کو بڑھائیں گے. لیکن مسجد والے کیا کریں گے؟ امام صاحب کیا کریں گے؟ اہل محلہ کیا کریں گے؟ کس سے وہ پیسے لیں گے؟ یہ تجارتی ادارے توڑے ہیں. اور پھر میں نے ان کو سمجھایا کہ اگر صوبہ بھر کے 4.5 لاکھ مساجد میں جو جامع مسجد ہے 4.5 لاکھ تک اس میں یہ انتظامات کی گئی، تو پھر آپ مجھے یہ سمجھائے ذرا کہ باہر دنیا کو، غیر مسلم دنیا کو جو نقشہ اور جو چہرہ چلا جائے گا ہماری مساجد کا کہ جس کے اوپر مورچہ ہو، جس کے دیواروں پہ خاردار تار ہو، جس کے اندر CCTV کیمرہ ہو، جس کے باہر مسلح سیکیورٹی گارڈ پہرہ دار کڑا ہو، تو وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ کوئی فوجی چاونیا ہے یا مسلمانوں کی امن، مسلمانوں کی محبت، ان کی وحدت اور ان کی عبادت کے لیے کوئی مقامات ہے. ظاہر بات ہے آپ جو نقشہ کھنچوانا چاہتے ہیں اور ان لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں یہ نقشہ ٹھیک نہیں چلایا جائے گا. اور دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ 4.5 لاکھ پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈ جب آپ رکھیں گے ان کے ہاتھ میں کتنے بندوق تھمائیں گے؟ 4.5 لاکھ. میں نے کہا کس سے معاہدہ کیا ہے؟ وہ پرانے والے بندوق ہمارے گلے پڑ گئے ہیں، اب نئے بندوق آپ نے ہمیں دینا ہے. تو پھر 4.5 لاکھ بندوق بردار فورس، یہ کوئی ریگولر فورس نہیں، گورنمنٹ فورس نہیں، ان کا کوئی جونیئر نہیں، ان کا کوئی سینئر نہیں، ہر پیرہ دار اپنی جگہ پر وہ با اختیار ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ محرم کا مہینہ ہو، ادھر اہل تشیع کا امام بارگاہ ہے، اس پر شیعہ سیکیورٹی گارڈ کھڑا ہے، ادھر اہل سنت کا ان کی مسجد ہے، اس پر سنی سیکیورٹی گارڈ کھڑا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے خونریزی بڑھے گی؟ اس سے امن نہیں آئے گا، اس سے مزید خونریزی شروع ہوگی. لہٰذا یہ جو آپ کا تصور ہے یہ انتہائی غلط تصور ہے. اور پھر میں نے ان کو یہ بھی سمجھایا کہ آج تک خیبر پختونخوا میں حالات اتنے حساس نہیں جتنے حالات انڈیا کے احمد آباد اور گجرات جیسے علاقوں میں ہے. وہاں پر ان لوگوں نے، غیر مسلموں نے ہمارے مسلمانوں کی بستیاں وہ جلا دی اور پورے کا پورا گاؤں انہوں نے آگ میں جلا کر راکھ بنا دیا ان کو. لیکن آج تک انڈین گورنمنٹ نے بھی
وہاں کے مسلمانوں کو یہ شرط نہیں لگایا ہے کہ چونکہ آپ کے ارد گرد حالات حساس ہے آپ اس وقت تک باجماعت نماز نہیں پڑھ سکیں گے جس وقت تک آپ نے باہر کوئی مسلح سیکیورٹی گارڈ کوئی پہرہ دار نہیں کھڑا کیا ہو. جب وہ غیر مسلم حکومت ہمارے مذہبی عبادت گاہوں کو ان کی سیکیورٹی سے جان نہیں چھڑاتی تو آپ تو مسلمان حکومت ہے. اور آپ کا قائد عمران خان صاحب تو کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو جب وہ اللہ کی عبادت کا دعویٰ کرتا ہے اور عبادت خانے کو سیکیورٹی کے نام پر تالا لگواتا ہے تو کیا وہ عبادت کے لیے مندر جائے گا؟ کہاں پر جائے گا؟ ایاک نعبد کا پھر کیا مطلب؟ عبادت میں اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں مندر میں کروں گا، گرودوارہ میں کروں گا، کلیسا میں کروں گا، چرچ میں کروں گا. عبادت خانے کو تو تم نے تالا لگا دیا سیکیورٹی کے نام پر. اور پھر میں نے ان کو کہا کہ یہ ہمارے لوگ غریب ہے، یہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے. جو جس محلہ والے کے پاس یہ پیسے نہیں ہوں گے آپ بہانہ بنائیں گے سیکیورٹی کا، ان کی مسجد کو تالا لگائیں گے، اس تبلیغی مرکز کو تالا لگائیں گے، اس مدرسے اور خانقاہ کو آپ تالا لگائیں گے. تو انہوں نے جواب میں کہا پرویز خٹک صاحب نے جی ہاں مجبوری ہے، ہم کیا کریں. میں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا. پھر اس نے کہا کہ مفتی صاحب ٹھیک ہے ہم آپ کی بات مانتے ہیں لیکن اگر یہاں پر کچھ ہوا تو پھر آپ ذمہ دار ہوں گے. میں نے کہا جب تک آپ وزیر اعلیٰ ہے آپ سیکیورٹی کے ذمہ دار ہے، اور اگر آپ حکومت چھوڑ کے مجھے حوالہ کریں گے تو پھر فضل غفور ذمہ دار ہوگا. لیکن بابا یہ بات نہیں چلے گی. یہ بہت بڑے پاک لوگوں کی دھرتی ہے. یہاں پر مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ اور یہاں پر مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ گزرے ہیں. میں نے ان کو کہا یہاں پر ہمارے بہت بڑے بڑے بزرگوں کی ان کی خون پڑی ہے. میں کس کس کا نام لوں؟ شیخ الحدیث مولانا نصیب خان رحمہ اللہ، مولانا عبید اللہ چترالی شہید رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شیخ الحدیث حسن جان شہید رحمۃ اللہ علیہ. میں نے کہا یہ اس طرح آسانی سے آپ نہیں کر پائیں گے، اور اگر آپ نے اپنی اکثریت کے بل بوتے پر یہ قانون پاس کیا تو اسمبلی کا یہ در و دیوار گواہ رہے پرویز خٹک صاحب کہ خیبر پختونخوا کے گلی گلی اور چوک چوک پہ آپ کے خلاف نعرے لگیں گے انشاءاللہ. الحمدللہ 22 دسمبر 2014 کو 16 دسمبر کو آرمی پبلک سکول والا واقعہ رونما ہوا. 22 دسمبر کو ان لوگوں نے قصداً آمدن اسی بل پر سلیکٹ کمیٹی کا اجلاس بلایا. ہم اندر بیٹھے تھے، میں نے اپنا موقف دہرایا. ہمارا جو آئی جی خیبر پختونخوا ہے اس نے کہا کہ مفتی صاحب وی آر ایگری ود یو، ہم آپ کے ساتھ متفق ہے. آپ کا جو موقف ہے وہ درست ہے، ہمارا جو موقف ہے وہ غلط ہے، اور ہم آج سے خطرناک مقامات کی فہرست سے خیبر پختونخوا کے تمام مساجد، مدارس اور تبلیغی مراکز کا نام نکالتے ہیں. 5 جنوری 2015 کو وہ بل میرے پاس پڑا بھی ہے. یہ جو میں جو کچھ کہتا ہوں اس کا ڈاکومنٹری پروف میرے پاس پڑا ہے. تو 5 جنوری 2015 کو وہ بل اسمبلی سے پاس ہوا. لیکن آج الحمدللہ خیبر پختونخوا میں اگر مساجد کھلے ہیں باجماعت نماز پڑھنے کے لیے، یہ جمعیت علماء اسلام کی مرہون منت ہے. اگر وہاں پر مدارس کھلے ہیں، اگر وہاں پر خانقاہ کھلے ہیں، اگر وہاں پر تبلیغی مراکز کھلے ہیں، یہ جمعیت علماء اسلام کی مرہون منت ہے. اگر جمعیت علماء نہ ہوتی اسمبلی میں آج سیکیورٹی کے نام پر اس کو تالا لگا دیا ہوتا. اور آج یہ ہمارے جو ادارے جس کو ہم کھلے دیکھ رہے ہیں یہ آج اس طرح نہ ہوتے. الحمدللہ جمعیت علماء اسلام کی یہ کاوشیں ہیں اور یہ خدمتیں ہیں اسمبلی فلور پر. میرے دوستو، ہمارے صوبائی اسمبلی میں ابھی قانون سازی ہو رہی ہے. کہتے ہیں کہ ہم ایک ایسا بورڈ تشکیل کرتے ہیں جس کا نام ہوگا سینسرشپ بورڈ، اور جس کا کام یہ ہوگا کہ خیبر پختونخوا میں جتنے بھی ویڈیوز، کلپس، موویز، فلمز اور الیکٹرانک جتنے بھی یہ چیزیں شارٹ کلپس وغیرہ یہ ریلیز ہوتے ہیں تو اس کو ہم ایگزامائن کریں گے، اس کو ہم چیک کریں گے. اگر اس میں ہمارے ضابطِ اخلاق کے خلاف کوئی چیز پائی گئی تو ہم پھر اس کو NOC نہیں دیں گے، اس کو ریلیز کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. ضابطِ اخلاق میں کیا لکھا تھا کہ جس ویڈیو میں پاک فوج کے خلاف کوئی بات لکھی گئی ہو اس کی ہم ریلیز کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. ہم نے مان لیا کہ بہت بڑی اچھی بات ہے، یہ فوج ہماری فوج ہے، یہ ہمارے بھائی ہے، یہ ہمارے بیٹے ہیں،
اور یہ ہماری فوج ہے، بالکل اس کی حفاظت کے لیے ہم آپ کو سپورٹ دیتے ہیں۔ دوسری بات انہوں نے لکھی تھی کہ جو بھی ریاستی ادارہ ہو، ایف سی ہو، پولیس ہو، جو دوسرا ادارہ ہو، اس کے خلاف کوئی مواد ہو، کوئی تضحیک آمیز خاکہ ہو تو اس کو بھی ہم ریلیز کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، بالکل ویل ڈن، ہم اتفاق کرتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں انہوں نے ضابطۂ اخلاق میں لکھی ہے۔ میں نے اپنے اس میں ایک ترمیم جمع کی، اور وہ ترمیم یہ ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ میں نے اس میں لکھا کہ یہ تو آپ نے جغرافیائی سرحدوں کے جو محافظ ہے اور جو امین ہے اس کے حوالے سے آپ نے ضابطۂ اخلاق شامل کی ہے، لیکن جو ہمارے نظریاتی سرحدات کے محافظ ہے اور جو امین ہے، یہ ملک تو ایک نظریہ کی بنیاد پر بنا تھا، جغرافیہ کی بنیاد پر نہیں بنا تھا۔ تو نظریاتی حفاظت، نظریاتی سرحدات کی حفاظت یہ فرسٹ پریارٹی پہ اور پہلی ترجیح پہ ہونی چاہیے۔ لہٰذا میں نے اس میں ترمیم میں یہ لکھا کہ جس مووی میں انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کی توہین کی گئی ہو، جس مووی میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اہل بیت اطہار کی توہین کی گئی ہو، جس مووی میں ائمہ مجتہدین کی توہین کی گئی ہو، اس مووی کو بھی خیبر پختونخوا میں ریلیز ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ الحمدللہ میرے اس ترمیم پر ہم نے پارلیمانی کمیٹی کو راضی کر لیا، اور الحمدللہ وہ اسمبلی سے پاس ہو کر قانون کا حصہ بنا۔ اور میں فخر سے یہ کہتا ہوں کہ اگر 1973-74 میں ہمارے اکابر علماء دیوبند نے پاکستان کی دھرتی پر ناموس رسالت کی جنگ وہ جیتی تھی، الحمدللہ ہم نے 2016 میں کم از کم خیبر پختونخوا کے سطح پر ناموس صحابہ کی جنگ جیتی الحمدللہ۔ کسی کو یہ جرت نہیں ہوگی کہ اس کے ویڈیو میں، اس کے شارٹ کلپ میں، اس کے مووی میں، اس کے سٹیج ڈرامہ میں کسی بھی صحابی کی توہین ہو، یا اس کی طرف اشارہ صرف ملتا ہو، یا کسی بھی امام مجتہد کی توہین ہو۔ الحمدللہ ہم نے کس طرح ان لوگوں کے راستے بند کر دیے غیر مقلدین کے، ہم نے کس طرح ان لوگوں کے راستے بند کر دیے شیعوں کے۔ ان کے سارے ان کا جو فکر ہے وہ سارا اس چیز پر مشتمل ہے شیعوں کی کہ صحابہ کی توہین ہو، اور غیر مقلدین کی ان کا پورا مشن صرف یہ ہے کہ ائمہ مجتہدین کی توہین ہو۔ وہ اپنی بات کو نہ سمجھاتے ہیں اور نہ کسی کو منواتے ہیں، ان کا صرف یہ کام ہے کہ وہ ائمہ مجتہدین کی توہین کرے، ان کے خلاف برا بھلا کہے۔ الحمدللہ ہم نے ان کا یہ راستہ بند کر دیا، اور قانونی طریقے سے الحمدللہ ہم نے ناموسی صحابہ اور ناموسی ائمہ مجتہدین کی جنگ الحمدللہ ہم نے جیت لی۔ ایک دو اس طرح کے قانونی مسودے بل اسمبلی میں لائے گئے جس کو ہم نے ریجیکٹ کر دیا۔ ایک بل لایا گیا جس کا عنوان تھا مناسب سود کا تحفظ، اور اگر حضرت اجازت دے دے تو میں یہ کہوں کہ اس کی ایک بہت بڑی لمبی تاریخ ہے، لیکن سن 2007 میں جب متحدہ مجلس عمل کی حکومت تھی، وہاں پر ایک قانون بنوایا گیا تھا خیبر پختونخوا میں کہ یہ بینکنگ جو ہے یہ فیڈرل میٹر ہے، یہ وفاقی معاملہ ہے، صوبہ اس میں مداخلت نہیں کر سکتا، البتہ اتنا کر سکتا ہے کہ اپنا جو بینک چلاتا ہے خیبر بینک، اور اپنے جو لوگ پرائیویٹ کاروبار کرتے ہیں اس میں کم از کم سود پر پابندی لگا دے۔ تو اس وقت امتناعی سود کے نام سے ایک قانون بنایا گیا تھا، اس کے خلاف پھر مارچ 2013 میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان اور عوامی نیشنل پارٹی نے دونوں نے مل کر ایک مسودہ اسمبلی میں پیش کیا۔ اس میں یہ لکھا تھا کہ سود تو دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے مناسب سود اور ایک ہوتا ہے ظالمانہ سود، اور پھر اس کی ڈیفینیشن لکھی، تعارف اس کا تعریف کیا کہ یہ مناسب سود کتنا ہوگا۔ لکھا کہ پاکستان میں جو ریٹ آف پرافٹ ہے، جو شرح سود ہے، جو بینکوں میں لیا اور دیا جاتا ہے، یہ مناسب ہے، ان کو تحفظ دیا جانا چاہیے، اور ان سے جو بڑھ کر ظالمانہ شرح سود ہو اس پر پابندی لگنی چاہیے۔ ان کو تو پتہ ہے کہ ظالمانہ شرح سود پر نہ تو کوئی دیتا ہے اور نہ کوئی لیتا ہے، اس لیے اس پر تو پابندی کا لفظ یا نعرہ لگانا یہ تو ویسے بھی۔ بہرحال وہ جس مسودہ کو اسمبلی میں لائے اس وقت ان کی ٹینیور پوری ہو گئی حکومت کی، وہ حکومت چلی گئی۔ اب یہ لاٹری جماعت اسلامی کی نکل آئی، اور جناب سراج الحق صاحب نے فائنانس منسٹر ہونے کے ناطے اس بل پر دستخط کر دیے جس بل میں لکھا ہے
کہ سود دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے مناسب سود، دوسرا ہوتا ہے ظالمانہ سود۔ مناسب سود کو قانونی تحفظ ملنی چاہیے اور ظالمانہ سود کا روک تھام چاہیے۔ اس پر دستخط ہے جناب سراج الحق صاحب کے، اور 14/4/2014 کو، یہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہو تو یہ سراج نام آپ دیکھیں گے بھی تو یہ اس کا دستخط ہے۔ اور پھر 10/4/2014 کو جناب سراج الحق صاحب نے جماعت اسلامی کی مرکزی امارت کا عہدہ سنبھالا، اور 14/4/2014 کو اس نے سود کی حفاظت والے بل پر دستخط کیا۔ ماشاءاللہ میرے خیال میں ان کے قلم سے جو پہلا نیکی کا کام ہوا ہے وہ یہی ہے۔ تو پھر جب اس کو اسمبلی میں پیش کیا گیا 12 مئی 2014 کو، تو اس کو پیش کرنے کا شرف یہ بھی جماعت اسلامی ہی کو حاصل ہوا، اور اس کے دیر بالا سے ایک منتخب MP جناب محمد علی صاحب نے اس بل کو خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلی میں پیش کیا۔ جب جون 2014 کو ہمارے بجٹ پر بحث شروع ہو گئی تو میں نے یہ بل ہاتھ میں لے کر، جناب سراج الحق صاحب سامنے بیٹھے تھے، میں نے اس کو دکھایا کہ جناب سراج الحق صاحب آپ مجھے ذرا یہ سمجھائیے گا کہ سود میں بھی کوئی جائز یا کوئی مناسب سود ہوتا ہے؟ سود تو سود ہوتا ہے۔ میں نے ویسے مذاق کے طور پر ان سے یہ بھی پوچھا کہ اگر یہ بات بلوچستان کے اس وقت کے وزیر اعلیٰ صاحب جناب اسلم ریسانی صاحب سے پوچھی جائے، جس نے یہ بات کہی تھی کہ اذان تو اذان ہوتی ہے چاہے مولوی کی ہو یا مرغی کی ہو، جس نے یہ بات کہی تھی کہ ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے یا جعلی ہو یا اصلی ہو، میں نے کہا اگر یہ اس سے بھی پوچھا جائے تو وہ بھی کہے گا کہ سود تو سود ہوتا ہے، خواہ مناسب ہو یا ظالمانہ۔ سود میں پھر مناسب اور غیر مناسب، اور پھر جس وقت ممنون حسین صاحب نے یہ بیان دیا، آپ نے سنا ہوگا کہ علماء کرام سود کے لیے کوئی گنجائش نکالے، میں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ اس حوالے سے جناب سراج لالا سے ملے، ان کے پاس ایک تیار مسودہ پڑا ہے، وہ آپ کو بہتر طور پر مشورہ دے سکے گا۔ مناسب سود تو ان کے پاس ویسے ہے۔ بہرحال ہم نے چیلنج کیا کہ آئین کے آرٹیکل 227 کے مطابق، آئین پاکستان کے آرٹیکل 227 میں لکھا ہے کہ دی لیجسلیشن اگینسٹ دی قرآن اینڈ سنہ از پروہیبٹڈ ہیئر ان پاکستان۔ پاکستان میں قرآن و سنت کی خلاف قانون سازی یہ ممنوع تصور ہوگی، یہ قرآن و سنت کے خلاف قانون سازی ہے۔ اور میں نے ان کو یہ کہا کہ میں اسمبلی سیکریٹریٹ سے پوچھتا ہوں کہ اس بل کو اسمبلی میں کس طرح انہوں نے پیش کرنے دیا، اس کو تو پیش بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، زیر بحث لانا، پاس کروانا یہ تو دور کی بات ہے، یہ ٹیبل بھی نہیں ہو سکتا، یہ ہمارے ایجنڈے میں شامل بھی نہیں ہو سکتا۔ کیا آپ اندھے ہیں؟ آپ نے آئین کے آرٹیکل 227 کو نہیں پڑھا ہے؟ لہٰذا میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ خلاف شریعت ہے، اور خلاف شریعت قانون سازی پاکستان میں نہیں ہو سکتی، لہٰذا آئندہ کے لیے اس بل پر بحث یہ اس خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلی میں ممنوع تصور ہوگی۔ الحمدللہ ہمارے اس چیلنج دینے کے بعد آج تک انہوں نے اس بل پر دوبارہ بحث کرنے کی جرت نہیں کی، اور نہ انشاءاللہ وہ کریں گے اس طرح۔ انہوں نے ایک دوسرا بل اسمبلی میں انٹروڈیوس کرانا چاہا، جس میں لکھا تھا کم عمری میں شادی کی نکاح پر کم عمری میں شادی اور نکاح پر پابندی۔ پھر اس کے بہت سارے دلائل انہوں نے دے دیے۔ دلائل میں یہ لکھا کہ جو لڑکی کم عمر ہوتی ہے وہ گھر نہیں سنبھال سکتی، وہ ایک اچھی ماں نہیں بن سکتی، ان کو طبعی اور جسمانی کمزوریاں ہوتی ہے، لہٰذا ان سارے خدشات اور نقصانات سے بچنے کے لیے ہم ایسا قانون سازی کرتے ہیں کہ لڑکی جب تک 18 سال کی نہ ہو اس وقت تک اس کی شادی یہ خیبر پختونخوا میں ممنوع تصور ہوگی۔ میں نے کہا کہ اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں، تو یہ جو آپ بات کرتے ہیں یہ خلاف شریعت بھی ہے، خلاف آئین پاکستان بھی ہے، اور اقوام متحدہ کے جو ہیومن رائٹس ہے، جو بیسک ہیومن رائٹس ہے، اس کا جو چارٹر ہے اس کے بھی یہ برخلاف ہے۔ پھر میں نے ان کو کہا کہ شریعت میں نکاح کے لیے کوئی عمر، کوئی وقت مقرر نہیں، البتہ رخصتی کے لیے فقہا فرماتے ہیں، ان کے جو اقوال تھے، ان کے جو آراء تھی، وہ میں نے ان کے سامنے رکھ دیے، اور پھر میں نے ان کو یہ کہا کہ اگر آپ کہتے ہیں
کہ 17 سال کی عمر کی لڑکی وہ ماں بننے کی قابل نہیں. اللہ رب العالمین نے اگر ان میں اگر کوئی صلاحیت رکھی ہے ماں بننے کی تو آپ خواہ کیوں اس پر اعتراض کرتے ہیں؟ ہمارے فقہا نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جو قصابی ہوتا ہے اس کے گھر کی جو بچی ہوتی ہے وہ بہت جلد بالغ ہو جاتی ہے، اس وجہ سے کہ اس کی جو طبعی اور جسمانی ضروریات ہوتی ہے وہ بھرپور غذا کھانے کی وجہ سے وہ جلد مکمل ہو جاتی ہے، اس لیے وہ جلد ماں بننے کی صلاحیت اس میں پیدا ہو جاتی ہے. لہٰذا جب ایک بچی بالغہ بن جاتی ہے اس میں صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے ماں بننے کی، پھر آپ خواہ کیوں اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں 10 12 سال 13 سال 14 سال 15 سال اس عمر میں آپ اس کی شادی کی اجازت نہیں دیں گے بلکہ 18 سال تک انتظار کرے گی. اور پھر ایک ایسے ماحول میں جب مخلوط نظام تعلیم ہو، جب میڈیا کا یہ نیٹ کا یہ استعمال ہو، 3G اور 4G ہر ہاتھ میں ہو، اور پھر یہ جو ماحول ہم دیکھ رہے ہیں اس میں آپ نے وفاقی سطح پر ایسی قانون سازی کی ہے کہ اگر کوئی لڑکا اور لڑکی باہمی رضامندی سے زنا کر جائے، زنا بالرضا تصور ہوگا، جج کے سامنے وہ اقرار کرے تو جج اس کو کوئی سزا نہیں دے گا، اس لیے کہ انہوں نے اپنی رضامندی سے یہ کام کیا ہے. تو اگر آپ نے اللیگل ملاپ پر پابندی ہٹائی اور جو لیگل ملاپ ہے شادی کی صورت میں اس پر آپ نے پابندی لگائی تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں آپ کون سے معاشرہ اور کون سے سوسائٹی کو آپ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں؟ اور پھر آئین پاکستان میں لکھا ہے کہ نکاح کرنا ہر بالغ شہری کا حق ہوگا اور پاکستان میں ہر شہری کو اس کے بنیادی حقوق دلوائے جائیں گے. جب نکاح کرنا ہر بالغ شہری کا حق ہے اور آپ بلوغ کے بعد 18 سال تک اس پر پابندی لگاتے ہیں تو کیا آپ آئین پاکستان کے وائلیشن کے مرتکب تو نہیں ہو رہے؟ اور پھر اقوام متحدہ کے جو بیسک ہیومن رائٹس ہے اس کے جو چارٹر ہے اس میں لکھا ہے کہ نکاح کرنا ہر بالغ شہری کا حق ہے. اس بنیادی حق پر آپ ڈاکہ ڈالتے ہیں، آپ پابندی لگاتے ہیں 18 سال تک، تو کیا آپ اقوام متحدہ کے جو چارٹر آف بیسک ہیومن رائٹس ہے اس کی وائلیشن اور اس کی خلاف ورزی تو نہیں کر رہے؟ یہ آپ کا جو قانونی مسودہ ہے یہ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کی بھی مخالفت ہے اس میں، اور آئین پاکستان کی بھی مخالف ہے اور شریعت مطہرہ کی بھی مخالف ہے. لہٰذا آپ اس کو اسمبلی میں نہیں لا سکتے. الحمدللہ آج تک انہوں نے وہ مسودہ اسمبلی میں پھر نہیں لایا ہے. میرے دوستو، ہم تو چوکیدار بن کے بیٹھے ہیں وہاں پر، ہم کیا کریں؟ لیکن اس کے باوجود لوگ کہتے ہیں مولویوں نے کیا کیا، یہ اسمبلی میں بیٹھ کر کیا عیاشیاں کرتے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں. میں نے جو کارگزاری آپ کے سامنے سنائی، پاکستان کا کوئی ایک میڈیا، حالانکہ وہ سارے کے سارے ادھر انہوں نے کیمرے لگائے ہوتے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن آج تک انہوں نے کوئی ایک بھی کارگزاری انہوں نے وہ نہیں سنائی اس قوم کو. کیوں؟ اس لیے کہ پھر تو لوگ مولویوں سے مطمئن ہو جائیں گے. تو جب لوگ مولویوں سے مطمئن ہو جائیں گے تو ظاہر بات ہے نماز بھی ان کے پیچھے پڑھتے ہیں تو پھر ووٹ بھی ان کے پیچھے پڑیں گے، تو پھر تو عمران خان کی حکومت نہیں آئے گی اور نہ میاں نواز شریف صاحب کی حکومت آئے گی، پھر تو مولانا فضل الرحمان کی حکومت آئے گی. تو پھر امریکہ وہ بھی ناراض ہو جائے گا اور لندن بھی ناراض ہو جائے گا. اس لیے ہم مولویوں کی ایڈورٹائزمنٹ نہیں کر سکتے. میں اکثر و بیشتر علماء سے کہا کرتا ہوں کہ اگر ہمارے پاس وہ میڈیا نہیں، وہ ہمیں کوریج نہیں دے رہا، تو ہمارے پاس اپنی میڈیا تو ہے. آپ میں سے ہر شخص ممبر پہ بیٹھ کر یہ میڈیا ہے، وہ لوگوں کو سمجھا سکتا ہے. وہ جو میں نے باتیں آپ کے سامنے رکھی یہ تو آپ کے ایک چھوٹے سے خادم اور طالب علم کی حیثیت سے میری یہ کارگزاری تھی. آپ کسی بڑے عالم دین سے پوچھے کہ آپ کی کیا کارگزاری سے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارلیمانی کارگزاری کیا ہے، مولانا عبدالغفور حیدری صاحب کی پارلیمانی کارگزاری کیا ہے، وہ آپ کو جب سنائیں گے پتہ چل جائے گا کہ یہ ہمارے جو علماء اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں یہ بہت بڑا کام کرتے ہیں اور الحمدللہ یہ پاکستان کے علماء ہے. اور میں اکثر اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ آپ اللہ کا شکر ادا کرو، ورنہ آپ جا کے جن اسلامی حکومتوں میں علماء کے پاس سیاسی قوت نہیں، ان کے پاس بولنے کی جرت بھی نہیں، وہ کچھ بول بھی نہیں سکتے. آپ جا کے دبئی میں ایک شیخ، ایک خطیب صاحب، وہ اچھی طرح میرے جیسا یہ چوغا، اس کے اوپر عود کا عطر، ہاتھ میں اچھا سا خاصا موبائل، باہر اچھا سا فراڈو، یہ سب کچھ فیسیلیٹیز اس کے ساتھ وہ آ کے جب خطبہ شروع کرے گا
سرکار کی جانب سے جو چیز لکھا ہوگا وہ اس پر بحث کریں گے، نماز پر، زکوٰۃ پر، حج پر اور ان چیزوں پر، والدین کے حقوق پر۔ ان میں یہ ضرورت نہیں کہ وہ یہ کہے کہ دبئی کے ساحل سمندر پر جو کچھ ہو رہا ہے یہ خلاف شریعت ہے۔ دبئی کا ایک بھی عالم دین اپنے منہ سے یہ بات نہیں نکال سکتا، بلکہ دبئی تو دبئی ہے، آپ سعودی عرب میں جائے، مسجد نبوی شریف میں شیخ عبد الرحمن الحذیفی، جس کا جرم صرف اتنا تھا، جس نے کہا تھا کہ والخمینی امام الضلالہ، بس مجھے وہ الفاظ یاد ہے، اس جرم کی پاداش میں اگر کوئی مسجد نبوی شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کے روضہ اطہر کے ساتھ 10 گز کے فاصلے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق حیات حضرت ابوبکر صدیق کی صداقت کو بیان نہیں کر سکتا، اور یہاں پر پاکستان میں ایک بہت ہی غریب اور فقیر اور ملنگ عالم دین ہو، وہ صرف مسجد میں نہیں، وہ چوک چوراہے میں بھی نہیں، وہ اسمبلی فلور پہ کھڑے ہو کے الحمدللہ ابوبکر صدیق کی صداقت کے لیے قانون سازی کرتا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جمعیت علماء ہمارے لیے نعمت نہیں ہے؟ بہت بڑی نعمت ہے۔ میں آخری بات کہتا ہوں، ایک ساتھی نے بتایا کہ ہمیں منع کیا گیا ہے کہ آپ لاؤڈ سپیکر میں تقریر نہ کریں، یہاں پر تو یہ حالات بہت زیادہ بگڑے ہیں مجھے پتہ ہے، لیکن یہ پنجاب کے علماء کو اللہ رب العالمین کی طرف سے تھوڑی سی وارننگ ہے کہ یہ سیاست کیوں نہیں کرتے ہیں، یہ الیکشن میں وڈیروں کے پیچھے کیوں چلے جاتے ہیں۔ اگر انہوں نے اپنی سیاسی طاقت بنائی ہوتی، کسی کو بھی یہ جرأت نہ ہوتی کہ وہ جا کے مسجد کے اوپر سے لاؤڈ سپیکر وہ اتار کے باہر گلی میں پھینک دیتے، کسی کو یہ جرأت نہیں ہوتی۔ KPK میں بھی علماء ہے، ہم بھی لاؤڈ سپیکر میں تقریر کرتے ہیں۔ مجھے کسی ایک عالم نے کہا کہ مجھے پولیس چوکی سے یہ لیٹر آیا ہے، اس میں لکھا ہے کہ جمعہ کے دن آپ نے خطبہ لاؤڈ سپیکر پر نہیں دینا ہے۔ میں نے IG سے رابطہ کیا، IG خیبر پختونخوا ناصر درانی سے، یہ کیوں منع کیا آپ نے ان لوگوں کو؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو قانون ہے۔ میں نے کہا قانون کب سے بنا ہے؟ اس نے کہا بہت پہلے سے بنا ہے۔ تو میں نے کہا آپ اب اس کو امپلیمنٹ کیوں کروا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ جی بس اب تو حالات کچھ اس طرح بن گئی۔ میں نے کہا ایمپلیفائر ایکٹ میں یہ لکھا ہے کہ لوگوں کو ڈسٹرب کروانے کے لیے ایمپلیفائر کا استعمال نہیں کیا جائے گا، تو قرآن و سنت سننے سے لوگ زیادہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، یا جو میوزیکل شوز لوگ لگاتے ہیں، میوزیکل کنسرٹ لوگ لگاتے ہیں، ایک گھر میں غم اور وہاں پر لاش پڑی ہوتی ہے اور سامنے سے جو گاڑی گزر رہی ہوتی ہے تو اونچی آواز سے اس میں ایمپلیفائر لگا ہوتا ہے، اس پر آپ پابندی کیوں نہیں لگاتے؟ کیا اس سے لوگ ڈسٹرب نہیں ہوتے؟ مجھے جواب میں کہنے لگے کہ مولانا صاحب بس ہم کیا کریں، ہماری مجبوری ہے۔ میں کیا مجبوری ہے؟ اگر جس دن آپ نے یہ چوکوں اور چوراہوں پر ہونے والے دھرنوں اور مجروں پر پابندی لگائی لاؤڈ سپیکر میں، اسی دن ہم جمعہ کا خطبہ بھی لاؤڈ سپیکر پر نہیں دیں گے۔ لیکن اگر وہ اپنے دھرنے اور اپنے مجرے اور اپنے میوزیکل شوز اور اپنے میوزیکل کنسرٹ کے لیے لاؤڈ سپیکر کا استعمال کر رہے ہو، وہاں پر ایمپلیفائر ایکٹ لاگو نہیں ہوتا، تو میں انشاءاللہ اپنے قرآن و سنت کی تبلیغ اور پرچار کے لیے لاؤڈ سپیکر کا استعمال ہم ضرور کریں گے۔ اس پر کوئی مائک اس پر کوئی مائک کا لال بھی پابندی نہیں لگا سکتا۔ اور میں نے اس کو یہ بھی کہا کہ آپ خامخواہ زور لگاتے ہیں۔ اس نے کہا کہ جی ہمیں اوپر سے حکم ملا ہے۔ میں نے کہا آپ کو جس اوپر سے حکم ملا ہے، ہمیں اس سے بھی اوپر سے حکم ملا ہے، بلغ ما انزل الیک، بلغ ما انزل الیک۔ اللہ رب العالمین کے دین کو پہنچانا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی ذمہ داری تھی، اور اس کے بعد آپ کے ورثاء خلفاء جانشین علماء کی ذمہ داری ہے۔ ہم اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے لاؤڈ سپیکر کا بھرپور استعمال کریں گے۔ اور اگر آپ نے خواہ FIR کٹوانی ہے تو سب سے پہلے FIR میرے خلاف کٹوائے اور میرے لیے ہتھکڑیاں لائے۔ میں ہتھکڑیوں کو ویسے ہاتھ کو نہیں لگاتا، میں اس کو چوم کر اپنے ہاتھوں میں لگاؤں گا اور فخر کرتے ہوئے میں جیل میں داخل ہو جاؤں گا کہ کوئی 302 میں آیا ہے اور کوئی چوری میں آیا ہے، کوئی ڈاکے میں آیا ہے، اور میں قرآن و حدیث کی دعوت کو لاؤڈ سپیکر پر عام کرنے کی جرم میں آیا ہوں۔ میرے لیے سعادت کی بات ہوگی۔ الحمدللہ اس دن کے بعد اس نے پھر اس طرح کی کوئی ڈائریکشن
نہیں ایشو کی ہے. تو جہاں پر آپ کی سیاسی قوت مضبوط ہوگی آپ کے ادارے محفوظ ہوں گے, آپ کے علماء محفوظ ہوں گے, آپ کی تبلیغی جماعت محفوظ ہوگی. اللہ رب العالمین جمعیت علماء اسلام کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے اکابرین کی جو سرپرستی, ان کی جو سایہ شفقت ہے وہ تادیر ہمارے سروں کے اوپر رکھے. میں حضرت کے سامنے اتنی ساری باتیں کہنے کی میں معذرت چاہتا ہوں, اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں, اور حضرت دعا فرمائیں گے, پھر انشاءاللہ ہم آپ سے رخصت لیں گے. جزاکم اللہ. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله